ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسست السماوات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك إن كان فيه أحد فسلم وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه رزقا حتى أفاض على جيرانه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم خلق الملائكة من نور الحجاب وآدم من حمأ مسنون وإبليس من لهب النار والسماء من دخان والأرض من زبد الماء أخبرنا عن ربك فلم يجبهم أتاه جبريل عليه السلام بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ انشاءاللہ مختصر دورانیہ میں آپ کو طویل وقت کافی وقت انتظار کروایا، پہلے اس کی میں معذرت چاہوں گا۔ گاڑی بھگا کے بخشن خان سے مین بازار سے حضرت علامہ مفتی خلیل الرحمن صاحب، وہاں سے ایک اور جگہ بھی پروگرام تھا، ان دو جگہوں سے وعدہ یہی تھا قبلہ مفتی صاحب سے کہ اس رات کوئی پروگرام نہیں رکھیں گے، لیکن بہرحال آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ کا کافی وقت جو ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ یہ ہمارے چاچا جی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا حکم ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام، اس کا سرائیکی زبان کے اندر دو شعر سناتا ہوں، آپ حضرات بآواز بلند سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دل درد تو مادین تھی، دل درد تو مادین تھی، درد جگر ایویں وہ دل درد تو مادین تھی، درد جگر ایویں وہ دل ویسن گدر اصلو ندر ویسن گدر اصلو ندر ظلموں کا گھر ایویں وہ دل درد تو دل درد تو مادینہ تھی، درد جگر ایویں وہ دل درد تو مادینہ تھی، درد جگر ایویں وہ دل ویسے
گدر اصلو نہ در ویسل گدر اصلو نہ در ظلموں کا گھر ایوے غدر دل درد تو. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہے عشق وچ مشکل بہو چخ چلتے گپ گل بہو ہے عشق وچ مشکل بہو ہے عشق وچ مشکل بہو جت چلتے گپ گل بہو. ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایوے خود دل درد تو مادین تھی درد جگر ایوے خود دل درد تو. ہر وقت غر دم نال ہے مہر و نظر دا کار گے. ہر وقت غر دم نال ہے مہر و نظر دا کار گے. ساول دی الٹی چال ہے ساول دی الٹی چال ہے سونے دے شر ایوے خود دل درد تو. یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. ایک شعر پڑھوں گا آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. ہند رب کو بہو پیارے رب راضی ہے عنایتے ایویں نی پیر چوم دے اسا اللہ وانیا دے. ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے عنایتے ایویں نی پیر چوم دے اسا اللہ وانیا دے. خالق دی کل خدائی ہے انادی بادشاہی جو چاہے ہی کرے دے. ہن دین دے سپاہی بیٹھے تگن زمین تے پر دیدہ لامکان تے بیٹھے تگن زمین تے پر دیدہ لامکان تے ایویں نی پیر چوم دے اسا اللہ وانیا دے. اور آخری شعر چومن دی ریت ساکھو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. چومن جے کر گناہ ونج فتوی لا مناتے چومن جے کر گناہ ونج فتوی لا مناتے ایویں نی پیر چوم دے اسا اللہ والیا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی آپ 20 سے 25 منٹ کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں. انشاءاللہ 11:08 ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ 11:30 تک اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں. تو آپ یہ مختصر جو دورانیہ ہے نا جی اس میں 22 منٹ یہ مجھے عطا کر دیں. توجہ ہے نا جی آپ حضرات. میرے رب نے ارشاد فرمایا جو بچے قرآن کے قاری بنے ہیں ان کو بھی مبارکباد. ان کے
والدین کو بھی مبارکباد اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد۔ وہ کسی قرآن کے قاری سے جب پوچھا جائے آپ کی تعلیم کیا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، جی میں قرآن کا حافظ ہوں۔ یہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن کے قاری ہیں؟ یعنی آپ کو اس نعمت کی قدر کا نہیں پتا۔ آپ تو سینہ تان کے کہتے ہیں الحمدللہ میں قرآن کا قاری ہوں، الحمدللہ میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن یہ ڈر کے، دبک کے، دھیمے لہجے میں، جس طرح کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں تو پھر آئیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت سنیے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ۔ اتنا سونا قرآن، اتنا سونا قرآن۔ میرا رب فرماتا ہے، حبیب آپ فرماتے ہیں لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، کس بات پہ؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، مثل هذا القرآن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، ساری کائنات کے وہ انسان جنہیں اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ، جنہیں اپنی زبان کی روانگی پہ ناز ہے، وہ سب، یہ چیلنج ہے میرے رب کا، قیامت تک آنے والے ملحدین کے منہ پہ تماچا ہے۔ بڑے بڑے فصحاء بلغاء وہ سب کے سب کہا، یہ سب کے سب گر گئے، ان کی فصاحتیں دھری کی دھری رہ گئی، ان کی بلاغتیں دم توڑ گئی جب اللہ کا قرآن آیا۔ وہاں تو عرب میں اشعار کہے جاتے، ایک دوسرے کے اوپر اشعار کہے جاتے، مقابلے ہوا کرتے، رجزیہ انداز میں میدان جنگ میں جاتے۔ وہاں کی خواتین اپنے مردوں کا لہو گرمانے کے لیے عربی اشعار پڑھا کرتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں اشعار یاد تھے، امراء القیس ہو، متنبی ہو، یہ جتنے بڑے بڑے یہ وہ شاعر تھے، ان کے شعر، ان کے اشعار کا طوطی بولتا تھا۔ لیکن جب اللہ کا قرآن آیا، ساری فصاحتیں ختم، سارے اشعار ختم۔ فرمایا لاؤنا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لاؤ، ولو کان بعضهم علی بعض ظہیرا لا یأتون بمثلہ، پہلے اعلان کیا، دعویٰ کیا، چیلنج دیا، لاؤ، اور پھر خود ہی فرمایا بالکل نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو۔ 12ویں پارے میں فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگار بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کے وہ ظالم اکٹھے کر لو۔ جیسے قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، ویسے صاحب قرآن جیسے نبی نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اور جب پہلا پارہ پڑھیں وَإِن كُنتُم، میرا رب فرماتا فی ریب مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے حبیب پر، اپنے عبد کامل پر، اس پہ شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہاں مطلقاً مثل کی بات نہیں ہے، ایک سورت لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اور اپنے مددگار بھی بلا لو۔ لیکن نہیں، بالکل یہ پکی بات ہے، قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن ایسا بے مثل اور ایسا بے مثال، میرے نبی کا قیامت تک آنے والی نسلوں کو سنوار دینے والا، اقوام عالم میں بلندیاں عطا کر دینے والا، اور عزتوں کی مسند پہ بٹھانے والی یہ مستند کتاب ہے۔ انسان پڑھتا جائے اندھیرے چھٹتے چلے جاتے، انسان پڑھتا جائے روشنی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے چہرے پہ نور آتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے۔ آپ توجہ میری طرف، کیونکہ میں نے کہہ دیا
تو انشاءاللہ میں بات پہ اترتا ہوں۔ وہ کہا کہ 3 بندے مکہ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں نکلے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فباتوا لیلۃ لیستمعوا من رسول اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جہل رات کے اندھیرے میں، یہ رات کا اندھیرا ہے نا، یوں کیا ابو جہل نے، چہرہ چھپایا اخنس بن شریک نے، ابو سفیان نے، الگ الگ راستوں سے کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا رات کے اندھیرے میں اللہ کا کلام تلاوت کیا کرتے، لیستمعوا من رسول اللہ۔ حضور کو نہیں مانتے، حضور کی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، لیکن مزہ اتنا ہے، قرآن میں لطف اتنا ہے، یہ دیوانہ کر دیتا ہے۔ کہاں چلے ہیں؟ ہر ایک چھپ کے جا رہا ہے، اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے میں اکیلا جا رہا ہوں، میں اکیلا۔ وَكُلٌّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِ صَاحِبِهِ۔ اب جب حضور کے کاشانہ انور کے قریب پہنچے، ہر ایک نے اپنی جگہ مقرر کر لی، یہاں بیٹھ کر کان حضور کے گھر کی دیوار سے لگا کر حضور قرآن پڑھتے رہیں گے، میں سنتا رہوں گا۔ اب میرا گلا اتنا بڑا ہے نہیں، نہ میں اتنا زور لگا سکتا ہوں، کم از کم آپ تو زور لگا سکتے ہیں نا۔ آج تو قرآن کے حافظوں کی شادی ہے، تو شور وہ اونچا جو ہے نا جی جوشیلا وہ انداز مجھے آتا نہیں ہے، میٹھے میٹھے لہجے میں پیاری پیاری باتیں سن۔ کہا سنو، ہر ایک نے ادھر جگہ بنائی، ایک نے ادھر، ایک نے ادھر، اور ہر ایک لا یعلم بمکان صاحبہ، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ ابو جہل سمجھ رہا ہے میں ہی ہوں۔ فرماتے ہیں ساری رات ایک ایک پہر، ایک ایک لمحہ سرکتا رہا، گزرتا رہا، تھکاوٹ نہیں ہوئی، نیند نہیں آئی۔ عبد الرحمن السدیس قرآن پڑھے، کتنے لوگ میں نے خود دیکھا حرم مکہ میں، وہ لوگ جو مصلے لپیٹ کر جا رہے تھے نا، جب امام تبدیل ہوا مصلے پہ عبد الرحمن آیا تو وہ جانے والے دوڑ کے واپس آئے قرآن سننے۔ ارے کہ اپنے لطف کی بات ہے، قاری عبد الباسط کو آج تک سنا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ اتنی کھنک ہے اور اتنے درد سے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے ہاں ایک ضرب تھی، مثال تھی ایک، ہم جب خیل مدارس ملتان میں پڑھا کرتے تھے، کہا قرآن اترا ہے عرب والوں پہ، پڑھا ہے مصر والوں نے، سمجھا ہے ہند والوں نے۔ قرآن اترا ہے عرب والوں پہ، پڑھا ہے مصر والوں نے، سمجھا ہے ہند والوں نے۔ قرآن تو قرآن ہی ہے، قرآن قرآن ہی ہے۔ کہا وہ جانے والے پلٹ کے آ گئے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے گا، عبد الرحمن غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام بننے کے قابل ہے یا نہیں، یہ میرے نبی جانتے ہیں۔ سوچیں اگر اس کے لہجے کا یہ رب، یہ انداز ہے کہ جانے والے پلٹ کے آ جاتے ہیں، تو سوچیں محبوب نے قرآن پڑھا ہوگا۔ جب حضور نے قرآن پڑھا ہوگا تو میں تو کہتا ہوں ابو جہل بدبخت تھا، لیکن پھر بھی کتنی قسمت والا تھا کہ رسول اللہ کا قرآن سن رہا تھا، پھر بھی حضور کا قرآن سن رہا۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو کیا کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سننا قرآن۔ جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے ساختہ قدم محبوب کی طرف اٹھتے ہیں۔ ساری رات گزری، تھکاوٹ نہیں ہوئی، اونگ نہیں آئی، نیند نہیں آئی۔ ہیں کون؟ کافر ابو جہل۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا فرعون ہے۔ ساری رات قرآن سنتے رہے۔ اب جب صبح کا سویرا کا وقت ہونے لگا، اب کیا ہوا؟ اب تینوں نکلے اپنے اپنے راستے پہ،
لیکن فجمعہم الطریق، گلیوں نے کہا تمہیں اکٹھا نہ کریں تو ہمیں محبوب کا شہر نہ کہنا، ہمیں ام القری مکہ نہ کہنا۔ گلیاں ایک جگہ پہ جا کے ملی، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک ایک دوسرے کے سامنے۔ کہاں گئے تھے تم؟ کہاں گئے تھے تم؟ کہاں گئے تھے؟ پھر خود ہی بھاپ گئے، کہنے لگے لگتا ہے ابو القاسم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے گئے، حضور کا قرآن سننے گئے۔ اچھا لا تعودو، پھر نہ آنا، پھر نہ آنا، آج آ گئے سو آ گئے، پھر نہ آنا۔ وہ دن گزرا بے قراری میں، کسی نے محبوب کا دیدار کرنا، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کسی سے عشق ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، چل پڑے محبوبہ کی طرف، جا کے اس کے مکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب سارا زمانہ سو گیا، وہ محترمہ باہر آئی، اور جب باہر آئی وہ ان کو دیکھتی، یہ ان کو دیکھتے، پتہ ہی نہ چلا رات کب گزر گئی۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا نا، حضرت داتا پاک کشف المحجوب میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے سمجھا یہ عشاء کی اذان ہے۔ وہ محبوبہ کے حسن کو مجازی عشق میں ایسے گرفتار تھے، ساری رات گزر گئی، نظروں سے نظریں ملاتے ملاتے ملاتے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو وجہ میرا یار نہیں ڈیٹھا، جنہوں ویک کے چل شرما۔ عبداللہ بن مبارک کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو وجہ میرا یار نہیں ڈیٹھا، جے او جامن سیر کرن سارا گلشن سیز نوا، جے رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں وچ رکھ جاوے، بجلی ڈردی چمک نوارے جے تیوڑی متھے پاوے، توبہ ایڈا حسن نبی دا جدی جھال جلی نہ جاتے۔ حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں جے تے جیاں نظر آوے تے ویکھا۔ عبداللہ بن مبارک یہی رہ گیا کام، جے تے جیاں نظر آوے تے ویکھا، کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھا، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھا، حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کو آوے تے ویکھا۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں۔ ہاں جی، اس طرز کی شہدائی ہمارے بھائی جان آج انہوں نے میری غلطی بھی معاف کر دی ہے۔ خوشی کا دن ہے تو آپ حضرت سبحان اللہ کہہ دیں، میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے، بڑا قریب بہت محبت والا تعلق ہے، تو ڈر بھی لگتا ہے کہ اس رشتے میں دراڑ نہ آ جائے کہیں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کے۔ فرمایا
رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں وہ ہزاروں نغمے تھے. کبھی کبھی وہ گٹار کے تار چھیڑے جائیں تو کتنے سر بکھرتے ہیں، کتنے رنگ بکھرتے ہیں، کتنی آوازیں نکلتی ہیں. وہ ایک گٹار سے، ایک تار کو چھیڑنے سے، اقبال کہتے ہیں وہ تار چھیڑی ہے، کبھی یہ تار بھی چھیڑو نا. نغمے بےتاب ہیں، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے. طور مستر ہے پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے. کاش کے محبوب کے لہجے میں ہم بھی قرآن سن سکتے، لیکن سنیں گے محشر کے میدان میں، سنیں گے محشر کے میدان میں. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، خود خالق الاصوات، ساری کائنات کو سونے سونے لہجے دینے والا رب خود ہمیں قرآن سنائے. کیسا مزہ آئے گا، رنگ بکھریں گے. فرماتے ہیں کہا لا تعودو، پھر نہ آنا، پھر نہ آنا. لیکن وہ دن بے قراری میں گزرا. اتنا سونا لہجہ، اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں. اگلی رات آئی پھر بے ساختہ قدم، حضور کی طرف اٹھ پڑے. پھر ساری رات گزری. جب صبح ہوئی نا تو کہا آج وہ دو نہیں آئے ہوں گے، میں ہی اکیلا ہوں. اس نے کہا وہ دو نہیں آئے ہوں گے، میں ہی اکیلا ہوں. تیسرے نے کہا میں ہی اکیلا ہوں. فجمعہم الطریق، جب راستہ اکٹھے ہوا پھر کیا نہیں کہا تھا کہ پھر نہ آنا؟ کہا یہی بات تو آپ پہ بھی ثابت ہوتی ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا کروں، محبوب سونا خود بھی ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی سونا. کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو روک پاؤں؟ وہاں ان کے گنبد خضرا کو دیکھیں تو اتنا مزہ آ جاتا ہے. تو محبوب کے لہجے کی کیا کہنا ہے. وہ اعلیٰ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مدینۃ المنورہ میں گئے. دیکھا ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، روڑی کے ڈھیر پر ایک سونی شکل والا بچہ ہے. نیوالے چن چن کے روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کر کے کھائے جا رہا ہے. رو پڑے، کہنے لگے کملی والے آقا، آپ کے در پہ بھی کوئی یوں ٹکڑے چن چن کے کھاتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ وہ شاعر کہتا ہے میں یہ کیسے مان جاؤں. وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، نہیں وہ آخری قطع کیا ہے، ہاں جی، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہاں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شام کے بازار میں محبوب آپ کی بچیوں کے آنچل چھینے جائیں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں. اعلیٰ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب گول رحمت اللہ علیہ بولے حضور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے شہر مدینہ میں رہنے والا بچہ روڑی سے چن چن کے کھائے. رو پڑے، تڑپ اٹھے. بچے کو گالوں پہ ہاتھ لگایا، سینے سے لگایا، کہا محبوب کے شہر کے رہنے والے ہو، کیا ہماری نوکری قبول کرتے ہو؟ آج کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ، ہم خدمت کریں گے، آپ کو تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، آپ کو نوک پلک سنواریں گے، آپ کی خدمت کریں گے. بچہ تیار ہو گیا. یہ اپنائیت، یہ شفقتیں، یہ پیار نہیں ملا تھا. لیکن جب رخت سفر باندھنے کا وقت آیا، اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کہا جب وقت سفر آیا نا، رخت سفر آیا تو جانے لگے نا بچے کی انگلی، بچے نے انگلی تھام رکھی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی. پلٹ پلٹ کے وہ سرکار کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے. وہ پوچھنے لگا جماعت علی شاہ صاحب یہ بتائیں پاکستان میں کیا ملے گا؟ کہا علم ملے گا، تربیت ملے گی، اخلاق ملے گا، ہر چیز ملے گی جو تم چاہو گے. بچے نے تڑپ کے کہا یہ بتاؤ سب کچھ ملے گا، یہ گنبد خضرا بھی ملے گا، یہ سرکار کا روزہ بھی ملے گا. پھر جماعت علی شاہ صاحب رو کے کہنے لگے ہر چیز ملے گی، یہ نہیں، یہ روزہ انور نہیں ملے گا، یہ گنبد خضرا نہیں ملے گا.
وہ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو سنا دو۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، مل کے پڑھنے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل، دل کو جو عقل دے خدا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پاگل ہوتا ہے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، فرماتے وہ کہنے لگا یہ نہیں ملے گا تو پھر حضور آپ جائیں، آپ کی تربیت بھی آپ کو مبارک، آپ کے رنگ پرنگ کپڑے بھی آپ کو مبارک، ساری چیزیں قربان گنبد خضرا پہ، میں نہ جاؤں اس در کو چھوڑ کے جاؤں، مر نہ جاؤں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ ایک منٹ آگے ہو گیا، اگر آپ کہیں تو میں یہ بات مکمل کر دوں، وگرنہ وعدے کے مطابق، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا اب جب تیسری رات آئی، کہا لا تعودوا، اب نہ آنا، دوسری وہ رات کے اختتام پہ کہنے لگے، لیکن دل بار بار کہہ رہا تھا نا 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 نا، جانا تو ہے، جانا تو ہے نا جی۔ تیسری رات آئی، پھر چل پڑے، اور اب جب تیسری رات کے اختتام پر جب آئے تو ہر ایک نے ہاتھ پکڑا، کہا آج قسم اٹھاتے ہیں پھر نہیں آئے، لیکن جب صبح ہوئی نا تو ایک دوسرے سے ملے تو کہنے لگے ہم مانے نہ مانے، لیکن اس کا لہجہ بتاتا ہے وہ کتنا سچا ہے، اس کا قرآن بتاتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ یار علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں من اراد ان ینظر الی رسول اللہ، میں یہ جملے جب پڑھتا ہوں نا کانپ اٹھتا ہوں، لرز اٹھتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اگر تم آج کے زمانے میں بھی محبوب کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ، قرآن کی زیارت کر لیا کرو، یوں سمجھو تم چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ مجھے بتائیے پھر جن کے سینے میں چہرہ مصطفیٰ ہو، اللہ کا قرآن ہو، وہ تین بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو اللہ نے بے مثال کتاب حکمت کا قاری بنا دیا، آپ کو اللہ نے قرآن کا قاری بنا دیا۔ اور ایک اور بات بھی یقیناً عرض کروں وگرنہ میرا دل پیاسا اور تشنگی کا شکار ہوگا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ وہ حضور نے فرمایا ان رجلا، جب وہ انتقال کر گیا نا ایک شخص، تو فلما وضع فی حفرتی، جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے سوال کرنے، وہاں ایک سونی شکل والا نوجوان کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں نا قریب نہیں آنا۔ کون؟ کہا انا سورۃ الملک، میں سورہ ملک ہوں۔ میں کون ہوں؟
سورہ ملک ہو، یہ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں میں بڑا امیر ہوں کیونکہ میرے سینے میں دو جہاں کی دولتیں ہیں، خزانے ہیں۔ یہ کم تری کا شکار ہونا چھوڑ دیں، آپ قرآن کے قاری ہیں۔ میں نے بڑے بڑے ماسٹر ایم فل ڈگری کرنے والوں کو میں نے ریڑھیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کہوں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ میری بات سمجھے؟ کیا کہوں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے۔ میں تعلیم کو خراب نہیں کہہ رہا، لیکن اس تعلیم کے لیے اس کو چھوڑنا، یہ کہاں کی انصاف پسندہ، یہ پسند معاملہ ہے؟ وہ بچہ جو محتاج ہے، معذور ہے، کہ اس کو استاد صاحب کے پاس لے جاؤ، جو سونا سوڈا اونچے قد والا، کہ اس کو سکول کالج میں بھیج دو۔ میں نے کہا آپ کی تقسیم پہ حیران ہوں۔ وہ مارا پھرے گا، اپلائی کرے گا، نوکری ملے یا نہ ملے۔ یہ قرآن کا قاری 2000 بھی اگر تنخواہ ہوگی نا تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہوگا، لوگ خود آ کے ہاتھ باندھ کے کہیں گے مولوی صاحب ہمارا لنگر قبول فرما لو، ہمارا لنگر قبول فرما لو۔ کیوں؟ یہ قرآن کی عزتیں ہیں، قرآن کی رفتیں ہیں، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین کو بھی تجارت بنا لیا ہے، قرآن کو بھی تجارت بنا لیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن پڑھتے جاؤ، رحمت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتا جا، جہاں من الجنتی والناس ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اختتامی بات، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے انا سورۃ الملک، میں سورہ ملک ہوں۔ اچھا جی، کیا حکم ہے؟ نیڑے نہ آؤ جس کے سینے میں میں تھی، صرف سورہ ملک، قریب نہیں آنا۔ جی ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ امام سیوطی کے یہ جملے میں آپ کو بیانی نہیں سنا سکتا۔ اب وہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں گئی، فرماتے جا کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی یا اللہ میں نے سنا ہے جس کے سینے میں میرا بسیرا تھا اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب اس سے پوچھا جائے گا۔ یا اللہ ایک کام کر، یا تو اس سے سوال و جواب نہ کر، اور اگر کرنے ہیں تو فمحنی من کتابک، مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ فمحنی من کتابک، اس سے بڑا تاریخ میں مجھے قرآن کی شان میں بڑا جملہ نہیں ملا۔ فمحنی من کتابک، مجھے اپنے قرآن سے مٹا دے۔ اعلان کر دے لا تعلقی کا، سورہ ملک کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ فمحنی من کتابک، اب آگے سے میرا رب جو جواب دے رہا ہے نا، فرید کوٹ والو اللہ کرے کہ تم فرید بن جاؤ، مطلب وہ نہیں، وہ فرید، اس فرید کے غلام فرید بن جاؤ۔ فرید العصر کا صدقہ اللہ تمہیں فرید بنا دے، یگانہ روزگار بنا دے، ایسے یکتا، ایسے منفرد عادات کے مالک بن جاؤ کہ فرید کا صدقہ فرید فرید ہو جائے۔ فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے سورہ ملک آج انی لارا قد غضبتی، آج ہم تجھے بڑے جلال میں دیکھتے۔ سورہ ملک کو اللہ فرما رہا ہے آج ہم تمہیں جلال میں دیکھتے۔ آگے سے سورہ ملک کہتی ہے وَحَقٌّ لِّي أَنْ أَغْضَبَ، یا اللہ کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر تیرے سامنے اپنے جلال کا اظہار کروں، غصے کا اظہار کروں؟ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے، یا پھر اسے سوال و جواب نہیں، عذاب قبر نہیں، میں جانوں وہ جانے۔ اللہ فرمائے گا اچھا فقط وہبتہ لک، جا تو ہی اس کی مالک ہے، جہاں چاہے لے جا۔ اب تجھے جو اپنا قرآن بنایا ہے، یا اللہ لوگ اعتراض کریں گے قرآن تھا سینے میں پھر بھی آگ میں جلتے رہے۔ امام سیوطی کہتے خمسۃ لا تأکل الارض اجسادہم، 5 جماعتیں ایسی ہیں جن کو قبر کی مٹی کھائے، ان کے جسموں کو مٹی، قبر کی مٹی کے ذروں کی جرت ہی نہیں ہے، بے شک جرت ہی نہیں ہے۔ بڑی مہربانی آپ آ گئے۔ ان میں سے ایک جماعت وقاری القرآن، قرآن کے قاری ہیں جن کے بدن کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی۔ شان یگانہ ہے۔ جملے سنیے
فرماتے ہیں جب اللہ فرمائے گا نا جاؤ ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اب وہی مرد جوان سال لڑکے کی صورت میں سورہ ملک آئے گی، آ کر اب میری طرف دیکھے گا، میرے اختتامی جملے، آ کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پہ رکھے گی اور پھر کہے گی مرحبا بہذا الفم، ان ہونٹوں کے لیے مرحبا، جن ہونٹوں کے ساتھ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، مرحبا بہذا الصدر، اس سینے کو مرحبا جس سینے میں تو نے مجھے محفوظ کیا تھا، مرحبا بہاتین القدمین، ان قدموں پہ مرحبا جن قدموں پہ کھڑا ہو کے جب سارا زمانہ سو جاتا تو کھڑا ہو کے سورہ رحمان سورہ ملک قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، مرحبا مرحبا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور نے یہ جملے بولے نا، مدینہ میں کوئی بڑا چھوٹا کوئی ایسا نہیں تھا جس کو سورہ ملک یاد نہ ہو گئی ہو، اور اگر آپ بیدار بیٹھے تو میں اختتامی انداز میں سورہ ملک کی چند آیات آپ کو سنا دوں، پوچھئے بس سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ایک قرات یہ بھی ہے اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی محفل میں کتنے احباب کو میری باتیں سمجھ آئیں؟ سب کو سمجھ آئی؟ آج کی محفل میں ایک انوکھا اعلان کرنے کے لیے آپ میں سے کون سے بخت والے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، زیارت بھی کراتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آج کی محفل میں، ہمیں قرآن کی عظمت کا پہلے بھی پتہ تھا، آج مزید انکشافات ہوئے، ہم اپنے بچوں کو جہاں عصری تعلیم دلوائیں گے وہاں ضرور بھی ضرور قرآن کا قاری بنائیں، کھڑے ہو کر زیارت کرائیں، کھڑے ہو کے جو واقعی حقیقی معنی میں اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا چاہیں۔ نعرہ تکبیر، یار اتنا مٹھا نعرہ، قرآن دی عظمت دا نعرہ تے اونچا نعرہ، نعرہ تکبیر۔ سارے حضرات نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، میں اللہ کے کلام کے لیے کہہ رہا ہوں، نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر۔ فرید کوٹ کی زمین قیامت کے دن گواہی دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ ماشاءاللہ 2 3 4 5 6 7 بندے مجلس کی بخشش کے لیے کام بن نہ گیا، سرکار کو خوش کر نہیں دیا ان دوستوں نے، بازی لے نہیں گئے۔ میں یہی کہتا ہوں، یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے وہ جو ہمارے بھائی قبلہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے، اور آگے کیا ہے جی؟ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے۔
تو انشاءاللہ رکنا بھی نہیں، تھمنا بھی نہیں۔ قرآن کے فروغ، نظام قرآن، تعلیم قرآن کے فروغ کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے مدرسہ کو، جامعہ مشتاق المدینہ، اس مدرسہ کی تعمیر میں، بچوں کے اخراجات میں اہم کردار ادا کریں۔ آپ دے کر دیکھیں، میرے آقا نے قسم اٹھائی ہے۔ الترغیب والترہیب، امام منذری کہتے ہیں، حافظ ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی امام منذری کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے مال میں کمی نہیں آتی جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ البیک بیکری، البیک بیکری، یہ نام آپ نے شاید سنا ہو۔ یہ حرم مکہ، حرم مدینہ، اب تو پورے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں یہ اپنے جو ہے نا جی سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ ہاں جی، اسلام آباد میں اس کا جو اونر تھا وہ فی کسٹمر جو ہے اس نے ریال رکھے ہوئے تھے جو وہ حرمین شریفین کو دیتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اب حرمین شریفین کے جو سربراہ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے ان کے بچوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی اب ہم اپنے بابا جان جو دیتے تھے اب اس کا ڈبل دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بھائی بتا رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگ دور دراز سے سفر کر کے، بڑے بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن لوگ البیک سے جا کر، وہاں سے جا کر مختلف اشیاء خریدتے ہیں۔ یعنی جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب مجھے واللہ باللہ سمت اللہ کسی نے نہیں کہا، بالکل میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، ابھی بات آئی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس مدرسہ کے لیے پہل میں کرتا ہوں، آپ حضرات بھی اپنی اپنی توفیق کے مطابق، جہاں ہمارے بچے قرآن کے قاری بن رہے، حافظ بن رہے، تو اس کے لیے جلدی کریں، جتنا اللہ توفیق عطا کرے حصہ ملائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جلدی کریں، پہل میں کرتا ہوں، آپ حضرات آگے بڑھیں، جلدی کریں نا جی، ابھی بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، لے جی مفتی صاحب جی جلدی کریں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، آپ حضرات بڑے جذبے والے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے گھر کے لیے، مدرسہ کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے آپ حضرات تعاون کر رہے ہیں، یا آج تک میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر میں پڑھنے والوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی پیسے آپ دیں گے، اس کا اجر اور ثواب آپ کو صدقہ جاریہ کی صورت میں، دیگر صورتوں میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، لے آئیں، یہ مدرسہ کے لیے لے آئیں، جلدی فرمائیں جی، تاکہ اس کے بعد دعا کی جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ اٹھوا لیں جی، اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ ہمارے ایک رواج ہے کہ جو بچے کو حفظ کروانا ہے، جہاں